السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریئیکشن۔ تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ لوگ سب ٹھیک ہیں تو کائنڈلی مجھے اس کمنٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے وعلیکم السلام کا ایک میسیج لکھتے ہیں، ایک کمنٹ لکھتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے یار آپ لوگ سب ٹھیک ہیں۔ اور ویسے بھی جو سلام ہے وہ کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے، تو کائنڈلی آپ کمنٹ میں جا کے وعلیکم السلام لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسپیشل یہ ہونے والا ہے کہ میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہنسی ٹی وی کو چیک کرنے لگا ہوں کہ ہنسی ٹی وی جو سے ہیں یہ حسیب شفقت صاحب ہیں جن کا یہ چینل ہے ہنسی ٹی وی۔ تو میں اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم جو ہے نا ہنسی ٹی وی کے اوپر ریئیکشن کرنے والا ہوں۔ تو ان کی جو ویڈیو ہے جس کے اوپر میں ریئیکشن کرنے والا ہوں، اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا جو سا ٹائٹل ہے نا وہ ہے 10 things you do not know about the کعبہ بائی ہنسی ٹی وی ہے، اور یہ ہندی پلس اردو میں ہے۔ تو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر ہنسی ٹی وی والے بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو پھر ڈسکس کریں گے کہ یہ ویڈیو کیسی تھی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ ٹائم ریئیکشن کرنے والا ہوں میں ہنسی ٹی وی پر، تو مجھے بتائیے گا لازمی اگر آپ کو یہ ریئیکشن پسند آئے گا۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر، اور دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے اور پھر باتیں کریں گے کہ یہ ویڈیو کیسی تھی۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ بے شک یہ مقام ایسی ہے۔ سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینہ میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کی گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔
نمبر 6 ہم جیسے لوگ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7 ماشاءاللہ تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویریں انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8 خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9 حجر اسود۔ دوستو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباسط کو واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10 خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل یعنی سکوئر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ بہت انفارمیٹیو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں تھا آپ کا دوست حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے تھے ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔ ڈونٹ فورگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب۔ تو جی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی حسیب شفقت صاحب کی بائی ہنسی ٹی وی۔ تو اس میں بیسیکلی فیکٹس بتائے گئے خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ خانہ کعبہ 2 ہیں، اس کے بعد کپڑے کا بتایا گیا، اس کی تزئین و آرائش کا بتایا گیا، پھر حجر اسود کا بتایا گیا۔ اب حجر اسود ہوتا ہے یا ہجر اسود ہوتا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے، اگر آپ کو کنفرم ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ میں نے دونوں نام اسی لیے لے لیے ہیں۔ اور باقی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو خطیم کو داخل کر دیں۔ اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جو خطیم ہے نا
مطلب کہ خانہ کعبہ ایسے چکوڑ کی شیپ میں ہے، تو اس کے اگلی سائڈ پہ ایک ایسے کہ حتیم گول دائرہ بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس سائڈ سے پورا ہے، اور وہ سائڈ سے مطلب کہ جیسے خانہ کعبہ کا طواف اس طرح سے ہوتا ہے نا، تو وہ جس سائڈ سے گھوم کے جانا ہوتا ہے نا اس سائڈ سے وہ بند ہے، مطلب کہ اس کے اندر سے اگر کوئی چکر لگا کے جائے گا تو اس کا طواف نہیں ہوگا، مطلب اس کا جو سا وہ والا ہے طواف، مطلب کہ وہ جو سا چکر ڈالنے کے حال میں مجھے اب کنفرم نہیں ہوگا، میں نے حاجی عمرہ نہیں کیا ہوا، تو اس کے اندر سے اگر کوئی گھوم کے جائے گا نا تو وہ اس کا وہ نہیں ہوگا، مطلب کہ وہ اس کا وہ جو سا حصہ ہے وہ نہیں مانا جائے گا، تو اس لیے جو سا اس کو ایک سائڈ سے بند کیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور اس کے بارے میں سن رہا تھا کہ اگر حتیم کے اندر آپ پڑھیں نا نماز، تو آپ حتیم کے اندر کسی بھی سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ حتیم جو سا اگلا پارٹ ایسے ہی بنا ہوا ہے، گول دائرہ ڈی شیپ کا بنا ہوا ہے ایسے کر کے۔ تو جو سا باقی بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی حسیب شفقت صاحب کی، اور کافی ان کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں، اور میرا مائنڈ ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ان کے اوپر بھی ہم تھوڑے تھوڑے ریئیکشنز کریں گے، کچھ 5-6 ویڈیو ہیں، 10 ویڈیوز، جو ویڈیوز مطلب کہ آپ سجیسٹ کریں گے ان کے اوپر بھی ہم ریئیکشن کر دیں گے، آپ کو آرام سے ریئیکشن ڈال دے گا ان کے اوپر۔ تو باقی آپ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریئیکشن کیسا لگا، اور آپ کو یہ ریئیکشن اچھا لگا تو کمنٹ میں یس لکھ دیجیے گا، اور اس کے علاوہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹس باکس کا یوز کریں، اور جو دل کرتا ہے وہ لکھ دیں، آپ کا بھائی وہاں پہ پڑھے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو دل شل جیسے کر کے بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانا آتا، وہ آپ کا بھائی دل بھی دے دے گا۔ تو چلیں پھر اپنے بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔